اس کے بعد میں تھوڑا معمولی ذکر کروں گا چیپٹر 10 جو کہ خیم کرن کی لڑائی تھی۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، میں صرف یہی کہوں گا کہ خیم کرن ہماری فوج کا سب سے بڑا فیاسکو تھا۔ اور وہ فیاسکو کیوں ہوا؟ کیونکہ خیم کرن کا جو پلان تھا یہ جنرل الطاف قادر کی ذمہ داری تھی۔ ایز GOC 7 ڈیو سارا پلان جو تھا انہوں نے بنایا، اور میں نے ان کے ساتھ ایز G2 آپس بیٹھ کے یہ سارا پلان جو تھا، 3 ہمارے پاس چوائسز تھیں، 3 پلان سے جو ہم نے بنائے تھے اس آپریشن میں لڑائی کے لیے۔ مگر جو سب سے جو بدبختی تھی اس قوم کی کہ ہمارے اوپر جو کمانڈر بیٹھے تھے وہ اتنے انکمپیٹنٹ تھے کہ انہوں نے جو فیصلے کیے، انہوں نے جو ایک سنہری موقع تھا ہمارے پاس یہ خیم کرن میں، وہ خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کیا۔ وہ کیسے ضائع کیا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس آپریشن کے لیے جنرل الطاف قادر جو تھے GOC 7 ڈویژن یہ اوور آل انچارج تھے، اور 1 آرمر ڈویژن جس کو کہ جنرل نصیر جو ہے وہ کمانڈ کر رہے تھے، اور وہ ان کی انڈر کمانڈ تھا 7 ڈیو۔ تو جب شام کو وہ GOC 1 آرمر ڈیو کو بریفنگ دینے کے لیے انہوں نے اس کو بلایا اپنے ہیڈ کوارٹرز، تو مجھے بھی انہوں نے بلایا، اس نے کہ تمہیں سارا پلان پتہ ہے، تم نے بیٹھ کے میرے ساتھ یہ سارا پلان بنایا ہے، تو تم بھی سنو جو میں بریفنگ دے رہا ہوں جنرل GOC 1 آرمر ڈویژن کو۔ جب جنرل الطاف قادر نے بریفنگ شروع کی تو الطاف قادر کو اسی وقت محسوس ہو گیا کہ جنرل نصیر جو تھا وہ بالکل کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا، وہ جو بھی وہ باتیں کر رہا تھا وہ اس کی نہ ذہن میں آ رہی تھیں اور نہ وہ ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا اور جنرل الطاف قادر بار بار میری طرف دیکھتے تھے بڑے کیا نام ہے ان گریٹ ڈسمے کہ سڈنلی وہ جنرل جو تھا نصیر وہ سو گیا، اینڈ الطاف قادر لٹرلی لاسٹ ہز مائنڈ۔ مجھے کہتا ہے لک ایٹ دس فیلو، ہی از گون ٹو سلیپ، ہی از ناٹ انٹرسٹڈ in this war, he is not interested even to follow what I am trying to tell him۔ اور اگلے دن صبح اس نے جنرل موسیٰ کو فون کیا کہ یہ آفسر جو ہے he is totally incompetent to hold the command of 1 armored division، آپ اس کو فوری جو ہے اس کو تبدیل کریں اور کسی اور کمانڈر کو میرے پاس بھیجیں۔ میں نے جو بات کی تھی بدبختی کی کہ جنرل موسیٰ نے بجائے اس کے کہ جنرل الطاف قادر کے انسسٹ کرنے کے اوپر وہ جنرل نصیر کو اس کو ریموو کرتا کمانڈ سے، اس نے جنرل الطاف قادر کو اس کے کمانڈ سے ریموو کر کے اس کو سینٹو میں بھیج دیا۔ اور جب اس کو آرڈر ملے تو جنرل الطاف قادر was crying، he had tears in his eyes، میرے سامنے بیٹھ کے مجھے کہتا ہے look what these people are doing to me، I want to be in command۔ اور جب لانچ کیا گیا 1 آرمر ڈویژن لانچ کیا گیا وہ اس جنرل نصیر کے تحت جو کہ نہایت انکمپیٹنٹ تھا، جس کو کہ الطاف قادر ریموو کرنا چاہتا تھا۔ تو آپ غور کریں کہ ہمارے ہائر کمانڈ کی کس قسم کی ان کی سوچ تھی کہ جس میں انہوں نے یہ آپریشن خیم کرن کا جو اتنا امپورٹنٹ آپریشن تھا وہ بجائے اس کے کہ جنرل الطاف قادر جو ہے وہ لیڈ کرتے 7 ڈیو with 1 آرمر ڈیو انڈر کمانڈ، انہوں نے 7 ڈیو کو وہاں سے نکال کے صرف اکیلے آرمر ڈیو کو اٹیک کے لیے بھیج دیا، جس کا جو رزلٹ ہوا جو فیاسکو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اب اس کے بعد جو نیکسٹ چیپٹر ہے وہ ہے کنکلوژن میں صرف اور کچھ نہیں کہوں گا، صرف میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس وہ بڑا سنہری موقع تھا کہ ہمارے پاس اس وقت کور ہیڈ کوارٹر کے پاس ایک آرمر ڈویژن اور ایک انفنٹری ڈویژن موجود تھی، اور جس طرح کہ انڈین آرمر ڈویژن سیالکوٹ سیکٹر میں ٹوٹلی پیرالائز تھا، کوئی ان کی
نہ کوئی ہمت تھی، نہ ان میں کوئی جان تھی لڑائی لڑنے کی، بجائے اس کے کہ ہم کاؤنٹر اٹیک کرتے. ہم کاؤنٹر اٹیک کو ڈیلے کرتے رہے ٹل دا سیز فائر کیم. اینی ہاؤ دیٹ واز دی اینٹی کلائمیکس. اب اس سارے آپریشنز کے اوپر میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنرل ابرار کا. اور جنرل ابرار نے جو آرمی ایویشن اسکواڈرن جس کو میں نے کمانڈ کیا، اس کے متعلق جو ان کی چند ریمارکس تھے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. جنرل ابرار نے کہا کہ no record of these crucial battles of Badiana, Chavinda, nor indeed of other sectors would be complete without special mention of the unfailing support provided to the forward troops by artillery, army aviation and the Pakistan Air Force. یعنی کہ اس سے بڑا کمپلیمنٹ ہمیں اور کیا مل سکتا تھا کہ اس نے ہماری کنٹریبیوشن کو آرٹلری کی کنٹریبیوشن اور ایئر فورس کی کنٹریبیوشن کے برابر سمجھا. کیوں اس کو سمجھا میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بٹ اتنا میں بتاؤں گا ضرور کہ موسٹ آف دی آرٹلری فائر جو ہم نے کنڈکٹ کیا اس علاقے میں وہ سارا آرمی ایویشن نے کیا، کیونکہ گراؤنڈ جو تھی وہ لیول تھی اور وہاں پر گراؤنڈ آبزرور کی ویزیبلٹی بہت ریسٹرکٹڈ تھی. اور دوسرا جو بھی ایئر فورس کی اسٹرائکس ہوئیں اس علاقے میں اس سب کو ہمارے ایئر کرافٹ نے، ہمارے پائلٹس نے ڈائریکٹ کیا ٹارگٹس کے اوپر، ٹیکنگ آل رسک ٹو دیم سیلوز. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ دیر واز ناٹ اے ون کیس ویئر ایئر فورس ہٹ اے رانگ ٹارگٹ، اور انہوں نے سکسیسفلی کامیابی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کے اوپر حملہ کیا. اور میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ایویشن کے لیے اس سے بڑی اور کیا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، کیا اور ایویشن کی ریکگنیشن ہو سکتی ہے. اور میں صرف یہی کہوں گا آخر میں کہ جنرل ابرار نے مجھے کہا کہ آپ کے پائلٹس نے اتنی بہادری کے ساتھ لڑائی لڑی ہے کہ آپ جن لوگوں کے بھی ملٹری ایوارڈز کے لیے نام بھجوائیں گے میں بغیر پڑھے ہوئے نیچے سائن کر دوں گا. میں نے 4 نام بھیجے. all 4 got ستارہ جرت. That was the recognition that Army Aviation got from General Abrar, and that was actually the ultimate outcome of سیالکوٹ سیکٹر کہ ہم نے ایک موقع جو تھا وہ ضائع کر دیا.